فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کے سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور کفار اور مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا آ جائے گا۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور کہیں گے، ہا ام اقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کفار اور مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ یا لیتنی لم اوتیا کتابیہ، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ یا ویلنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے میری کمبختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تعالیٰ کرام کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے۔ وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ شرک سے بھرپور کرام کاتبین کا تیار کردہ ہوا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اس دور کے انبیاء، علماء، اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے لائی جائے گی، وہ بھی مشرکوں کی شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک اس کا بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ، کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں، میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے، آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ مشرک اپنے اعضاء کو لعن طعن کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضاء کہیں گے، جس اللہ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دی تھی؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کریں گے، کیا تمہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی؟ منافق کہے گا کہ جی یا رب العزت، مجھے پورا یقین تھا، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی کتاب پر ایمان لایا، آپ کے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریف کرنے میں پورا زور بیان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا تھا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا۔
کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر نازا رہا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا، ان سے غداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے اور جہنم اس پر واجب ہو جائے گی۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا، جی یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھا سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد ہوگا، یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے، یا اللہ، ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ تو ارشاد ہوگا، تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے والے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا۔ مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مغصوب کو غاصب سے، مجبور کو جابر سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے کے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد ان دونوں کو مرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم نے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنے آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کی میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہوا اور فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا۔
لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔